اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ میں ظفر اقبال ظفر، اور آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ کیا تکافل یا لائف انشورنس پالیسی جو ہے اس کو ہم انکریز کر سکتے ہیں۔ اس کی قسط کو، فرض کرے ایک بندہ ہے، اس نے ایک انشورنس خریدی، اس کی قسط بنتی تھی سالانہ 1,00,000 روپیہ، تو اس کو میچورٹی ملنی تھی 20 سال کے بعد 1 کروڑ روپیہ۔ پوری بات آپ نے غور سے سننی، اس میں کافی چیزیں جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنے والی ہیں، غور سے سن کے سمجھنے والی ہیں۔ اب وہ بندہ 1 سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد وہ بندہ کہتا ہے جی میرے تو اب انکم بڑھ گئی ہے، تو میں نئی انشورنس بھی نہیں خریدنا چاہتا، میں اسی کو لاکھ کی بجائے 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ یا 3 لاکھ پہ لے کے آنا چاہتا ہوں۔ بالکل ہو جائے گا۔ ایک اپریل لکھنی ہے کہ میں نے ایک پالیسی کرائی تھی، جیون ساتھی، چائلڈ ایجوکیشن یا اینڈومنٹ پلان کروایا تھا، تو میری قسط بنتی تھی 1,00,000 روپیہ۔ مہربانی کر کے میری قسط کو 2 لاکھ کر دیا جائے، میں اور رقم جمع کرواتا ہوں، میری قسط کو انکریز کر دیا جائے۔ تو وہ 1,00,000 روپیہ لے کے اسٹیمپ لگا کے پالیسی بانٹ کے اب آپ کی پالیسی جو ہے وہ قسط 2 لاکھ ہو جائے گی۔ پہلے ڈیتھ کوریج تھی 20 لاکھ روپیہ، اس کی 40 لاکھ روپیہ ہو جائے گی۔ میچورٹی اگر آپ کی 1 کروڑ بنتی تھی، تو اب یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ آپ نے قسط بڑھائی ہے، بڑھانے کی بات اور کم کرنے کی بات اسی ویڈیو میں آپ نے سننی ہے آگے جا کے۔ قسط بڑھ گئی، اب پہلے 1,00,000 روپے کے حساب سے بونس یا پریفر لگ رہی تھی، چوتھے سال، دوسرے سال، تیسرے سال آپ نے 2 لاکھ پہ انسٹالمنٹ کر لی، تو اب انشاءاللہ آگے بونس جو ہے وہ اس حساب سے لگے گا۔ پہلے 20 لاکھ سم کور کے حساب سے بونس لگتا تھا، اب 40 لاکھ روپے سم کور کے حساب سے بونس لگے گا، یا جتنی بھی قسط آپ نے انکریز کی ہے اس حساب سے اگلے سالوں کے انشاءاللہ بونس وہ لگے گا، اور آپ کی میچورٹی بہت زیادہ ہو جائے گی۔ ڈیتھ کلیم آن دی اسپاٹ، جب آپ کے وہ پالیسی ڈاکومنٹ اسٹیمپ لگتی ہے پی ایچ ایس ڈپارٹمنٹ کی، وہ کمپیوٹر میں ڈاٹا فیڈ ہو جاتا ہے، تو جو ڈیتھ کوریج تھی فرض کریں 1,00,000 روپے کے اگینسٹ 20 لاکھ روپے کی، ایکسیڈنٹ میں 40 لاکھ کی تھی، تو وہ ایٹ دا سیم ڈے جو ہے وہ 20 لاکھ کی کوریج 40 لاکھ پہ ہوگی نیچرل ڈیتھ میں، اور ایکسیڈنٹ ڈیتھ میں وہ 40 کی بجائے 80 لاکھ روپے کی ہو جائے گی۔ یہ آن دی اسپاٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ باقی بونس جو پہلے لگ چکے ہیں وہ رہیں گے، آگے نیکسٹ ایئر جو بونس لگیں گے ہر سال تو 2 لاکھ والے حساب سے لگیں گے۔ اب آگے سوال پیدا ہوتا ہے بیاض کی ہم نئی ویڈیو بنائیں کہ کیا قسط کم بھی ہو سکتی ہے؟ سیم طریقہ کار ہے، آپ نے 2 لاکھ روپے قسط رکھی ہے، لاکھ رکھی، تو اب آپ 50,000 روپے لے کے آنا چاہتے ہیں، 15,000 روپے لے کے آ سکتے ہیں، تو جتنی قسط آپ کم کرنا چاہتے ہیں آپ کم کر سکتے ہیں۔ اس حساب سے ڈیتھ کوریج بھی کم ہو جائے گی، جیسے آپ کو پہلے بتایا بڑھ جائے گی، اسی حساب سے آپ کا بونس بھی کم ہو جائے گا، اس 15,000 روپے لگے گی، 50,000 روپے لگے گا یا 75,000 روپے لگے گا، پہلے لاکھ پہ لگا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ آپ کے ذہن میں سوال اٹھے گا، جو صارفین ان کے لیے بڑی اہم بات ہے، انشورنس والوں کے لیے کچھ نہیں اہم ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ 1,00,000 روپے کا بندہ کروا رہا ہے انشورنس، 4 سال میں اس کا بونس فرض کرے 2 لاکھ لگ گیا، 2.5 لاکھ لگ گیا، اب آگے وہ قسط کم کر دی اس نے، وہ بندہ سوچ رہا ہے کہ میرے وہ بونس کم تو نہیں ہو جائے گا، اگلا بونس کم ہو جائے گا، پہلے اگر 3 لاکھ بونس لگ چکا ہے وہ وہی انشاءاللہ رہے گا، اس کی پرافٹ بڑھے گی اس کے اوپر، اس کا مطلب وہ اگر یونٹ لنک سسٹم ہے اس کو یونٹ پہلے زیادہ ہو چکے ہیں، 5-6 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں، تو وہ انشاءاللہ پرافٹ پچھلی جو ہے وہ لگی رہے گی ساتھ، آگے پہ نہیں لگے گی، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ جو پہلے پرافٹ لگ چکی ہے وہ بھی کسی نہ کسی حد تک انکریز ہوگی، اور میچورٹی جو ہے وہ بڑھے گی انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔